ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ کو موجودہ حالات میں جو جنگ کی شکل ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی، اور آج بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اور بالخصوص مجھ جیسے دین سے نسبت رکھنے والے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کا تو یہی مزاج ہونا چاہیے کہ جو بھی صورتحال ہو اور جیسے بھی حالات ہوں، ہم ان تمام حالات کا حل سب سے پہلے قرآن پاک میں تلاشیں۔ قرآن پاک کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں ہمارے گرد و پیش میں قیامت تک کے لیے جتنے حالات آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، سب کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اخبار کی روشنی میں، سوشل میڈیا کی روشنی میں، کسی کے کہنے کی روشنی میں صورتحال کا تجزیہ نہ کرے اور اس کا جائزہ نہ لے۔ قرآن کا تجزیہ دیکھے، قرآن کیا کہتا ہے، اس پر ایمان رکھے اور اس کی روشنی میں پرکھے کہ قرآن نے صحیح کہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک انتہائی قریب ترین شاگرد ہیں، تابعی ہیں، حارث آور۔ ترمذی شریف کی ایک لمبی روایت ہے، وہ لمبی حدیث ہے جس میں قرآن ہے کیا اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قرآن سے کیا لینا چاہیے اس کا تذکرہ ہے۔ یوں تو فضائل قرآن، مستقل فضائل قرآن، فضائل اعمال میں ایک موضوع ہے اور ڈھیر ساری روایتیں ہیں، لیکن خاص کر یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جس میں حضرت حارث آور کی روایت ہے، عن الحارث الآور قال مررت فی المسجد۔ حضرت حارث آور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور مسجد سے میرا گزر ہوا، فرأیت الناس یخوضون فی الاحادیث۔ میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں بنا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اس زمانے میں صحابی کے دور میں ان کو ناگوار گزرا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں تو اللہ کو یاد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے برا لگا۔ فرأیت الناس یخوضون فی الاحادیث فدخلت علی علی رضی اللہ عنہ۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، فاخبرتہ، میں نے ان کو صورتحال کی خبر دی کہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ قال اوقد فعلوها، حضرت علی نے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیا، یہ کام کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر؟ تو کہا نام۔ میں نے کہا نام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن لو، اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے اپنی کانوں سے. حضرت علی فرماتے ہیں اپنے شاگرد تابعی کو حضرت حارث اعور کو کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے الا انہا ستکون فتنۃ، سن لو ان قریب بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور طرح طرح کے فتنوں سے مسلمانوں کو سابقہ پڑے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور یہ فتنے ہم کو کیسے محفوظ رکھیں گے اس کا طریقہ بتائیے ہم کو. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فقلت من مخرج منها یا رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا قال کتاب اللہ، ان تمام فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. کیا ہے بھائی؟ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں وہ تمام حالات بتا دیے گئے ہیں جو تم سے پہلے کی امت میں لوگوں میں گزرے. وخبر ما بعدکم، اور بعد میں جو قیامت تک ہونے والے ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے. وحکم ما بینکم، اور جو حال میں پریزنٹ اور موجودہ حالات میں تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا بھی فیصلہ قرآن پاک نے کر دیا ہے. وہو الفصل، اور یہ واضح دو ٹوک کلیئر کٹ ایسی کتاب ہے لیس بالہزل، جو مذاق نہیں ہے، جس کو مسلمانوں نے اپنے پشے پست ڈال رکھا ہے کہ کوئی مذاق کی کتاب نہیں ہے. وہو الفصل لیس بالہزل. پھر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا من ترکہ جبار قسمہ اللہ، جو بھی مسلمان، جو شخص بھی اس کو نظر انداز کرے گا، اس کو بائی پاس کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہے گا اور اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، من ترکہ، بڑائی کے مارے، تکبر کے مارے. ہم لوگ تو رویل فیملی کے لوگ ہیں، ہم لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم لوگ اکیڈمک لوگ ہیں، ہم لوگ تو دور حاضر کے ساتھ چلنے والے ہیں. قرآن تو پرانی کتاب ہو گئی ہے، اس کی اب کیا ضرورت ہے؟ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس کا کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من ترکہ من جبار، جو شخص بھی بڑائی کی وجہ سے اور کبر کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا، پہلو تہی کہے گا قاسمہ اللہ، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اس کو نظر انداز کر کے رکھ دے گا، اس کو دنیا میں رسوا کر کے رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ، اور جو شخص راستے کی ہدایت اور اپنی رہنمائی چاہے گا من غیرہ، اس کے علاوہ سے، جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کے دوسرے ذریعوں سے اپنے مسائل کا حل کرے گا اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھے گا. لمبی روایت ہے، میں وہ پڑھنا ابھی موقع نہیں ہے. لمبی روایت قرآن پاک میں کیا کہا ہے، میں صرف اس دو جملوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. من ترکہ من جبار، جو شخص اس کو نظر انداز کرے گا اس کو اللہ توڑ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ مِنْ غَيْرِهِ، اور جو قرآن پاک کو نظر انداز کر کے اپنی رہنمائی چاہے گا دوسروں سے، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کرے گا. ابھی جو حالات حاضرہ میں جنگ چل رہی ہے، عربوں کے جو حالات ہیں اور جو ابھی موجودہ جو پچھلے ہفتے میں پچھلے منگل اور بدھ کے درمیان سے یہ صورتحال ہوئی ہے، ہم جیسے سیدھے سادے مسلمان تو ہر ایک چیز کو قرآن سے پہلے تلاشتے ہیں کہ قرآن کی اس میں کیا رہنمائی ہے. میں نے یہ کہا کہ اب جو پوری دنیا عرب ہے، آپ غور کریں کہ کیا وہ قرآن پاک کو پہلو تہی کر کے، قرآن پاک کو نظر انداز کر کے، قرآن پاک کی رہنمائی کو چھوڑ کر امریکہ صاحب بہادر کی چاٹوکاریتا میں اور اس کے تلوے چاٹنے میں پچھلے 90 سال سے نہیں لگے ہوئے ہیں. قرآن ان کو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ تم اس کا ساتھ چھوڑو، تم یہ کرو. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ آج کے زمانے کا دور نہیں ہے، اور ویژن 2030 تک ہم کو بالکل بدل دینا ہے اور ہم نئی دور نئی زندگی میں آ جائیں گے. قرآن پاک نے کیا کہا؟ من ترکہ من جبار، جو اس کو کبر اور بڑائی اور اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑے گا قرآن کو، اس کو اللہ توڑے گا.
اور اگر اس کو قرآن کو چھوڑ کر رہنمائی نہیں لے رہا ہے گمراہ کرے گا۔ اب دیکھیے آپ صورتحال، آپ موجودہ اس 4 دن کے حالات کا جائزہ لیجئے، 4 دن کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ کیا گزرا اور قرآن نے کیا کہہ دیا تھا۔ قرآن نے جو کہہ دیا تھا ہم مطمئن تھے، ہم لوگ مدرسے والے، کہ جو کہہ دیا قرآن نے ہو کے رہے گا۔ وہ صاحب بہادر اسلام کا دشمن اعظم وہ کہتا ہے کہ ہم ایران کو اسٹون ایج میں پہنچا دیں گے، پتھروں کے دور میں۔ آج منگل اور بدھ کے درمیانی رات میں ایران کو سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا، امریکہ کے آگے جھکنے کا آخری لمحہ ہے۔ 10 بجے بھی اس نے یہی بات کہی، 11 بجے بھی اس نے بات کہی، 12 بجے بھی اس نے کہی کہ اب ایران کو ابھی بھی موقع ہے کہ ایران کی پوری تہذیب، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کی سبھیتا ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائے گی، اور اب 1 گھنٹہ باقی ہے، ایران پتھروں کے زمانے میں چلا جائے گا، دنیا تلاشتی رہ جائے گی۔ اتنی دھمکیاں سارے عالم سے، لیکن ان تمام دھمکیوں کے بعد میں ایران کی قطعاً تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ جو ایران اگر غلط عقیدے کا ہے، مظلوم تو ہے وہ۔ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، مظلوموں کے بھی نبی تھے، مظلوموں کی بھی ہمدردی رکھنے والے تھے۔ وہ مظلوم تو ہے اپنے عقائد، باطل عقائد کے باوجود، اس لیے ہمارے علماء کرام ابھی موجودہ حالات میں اس کے مظلوم ہونے کی وجہ سے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا تقریباً اب کہہ رہا کہ اب 1 گھنٹہ بچا ہوا ہے۔ ساری دنیا سانس رو کے دیکھ رہی تھی، یہ پاگل خبیث حرام خور ایسا تو نہیں کہ ایٹم بم مار دے گا اس پر، اور جس طرح ناگاساکی ہیروشیما میں 45 لاکھ آدمی 2 شہروں میں مار دیے گئے، اس طرح تو نہیں ختم کر دے گا۔ طرح طرح کے خدشات، تمام میڈیا، تمام ذرائع ابلاغ، ہر شخص، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا عرب، کیا عجم، سب سانس رو کے کھڑے تھے۔ لیکن ایک وہ واحد جس کو ہم یعنی اس کے عقیدہ پہ سے ہم 100 بار توبہ کرتے ہیں، لیکن اس نے قرآن کے مطابق عمل کیا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا وہاں مکے کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ آپ کو یہاں خبر مل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، کہاں؟ مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو۔ آپ کو غم ہوا اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور 1400 صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ اگر حضرت عثمان کو ناحق مکے میں نبی کے قائد قاصد کو قتل کر دیا گیا ہے تو ہم لوگ بھی مر جائیں گے، اور ہم خون عثمان کا بدلہ لے کر کے ہی واپس ہوں گے۔ اور 1400 صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ یہ نہیں کہ اسلام پر چلنے کی بیعت کی، ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں یہیں سے اگر حضرت عثمان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے، حضرت عثمان مکہ گئے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے، اور اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اپنے، یہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اور جب ان صحابہ کرام نے موت پر بیعت کر لی، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں کے عزم و ارادے کو دیکھ کر، ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر، موت پہ ان کے بیعت کرنے کو دیکھ کر۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ 1400 صحابہ کرام نے جب موت پر درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے بیعت کر رہے تھے تو اللہ خوش ہو گیا، دیکھے کیا ان کا ایمان ہے، کیا حوصلہ ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، یعنی کہ ان کے یوں ہی ظاہر کو دیکھا، ان کے دل کے اندر کی گہرائی کی کو دیکھا موت کی تمنا کے سلسلے میں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کو اطمینان دلایا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور ان کے لیے ان قریب فتح کا وعدہ اللہ نے کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، کیا یہی صورتحال پچھلے منگل اور بدھ کی رات میں نہیں دیکھا دنیا نے؟ کہ ایرانیوں کو جب دھمکی دیا ٹرمپ نے کہ تم لوگ ان قریب
پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیے جاؤ گے، ایک شخص بھی نہیں بچے گا، اور تہذیب تمدن جو 1000 سالہ تاریخ ہے، کئی ہزار سالہ، وہ سب ختم ہو جائے گی ایران کی۔ تو تقریباً 1.5 کروڑ ایرانیوں نے نام لکھایا کہ ہم تمام لوگ پہلے اس کے ایٹم بم کے نیچے مریں گے، اور اس کے بعد وہ ایران کو ختم کرے گا۔ جب ہمارا ملک ہی ختم ہوگا تو ہم کو نہیں رہنا، لہذا جہاں جہاں اس نے ایٹم بم گرانے کا یا میزائل گرانے کی دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے تمام پاور پلانٹ کو ختم کر دوں گا، تمہارے تمام فوجی اڈوں کو ختم کر دوں گا، تمام ایئرپورٹ کو ختم کر دوں گا، تمام ریلوے اسٹیشن کو ختم کر دوں گا، تمام پلوں کو ختم کر دوں گا، جو زندگی کی ضروریات ہے سب ختم کر کے تمہارا اور تمہارا پورا ملک تاریکی میں اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ تو ایرانیوں نے کہا کہ 1.5 کروڑ نہیں، تو میں احتیاط سے بتا رہا ہوں، پورا ایران سڑکوں پہ آ گیا اس رات میں، منگل اور بدھ کی رات، سب جانتے ہیں، میں نے کیا، سب جانتے ہیں۔ اور جہاں جہاں اس نے نشاندہی کی تھی کہ میں فلاں 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 جگہ بم گراؤں گا اور سب کو ملیا میٹ کر دوں گا، یہ قوم اسی جگہ کھڑی ہو گئی کہ آؤ گراؤ ہم پر، پہلے ہم پر گراؤ، پہلے ہم کو مارو، ہم مر جائیں گے، ہم 1 کروڑ نہیں، 1.5 کروڑ نہیں، 9 کروڑ کی آبادی ہے، جتنا مارنا ہے مارو۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے سب لوگ، تقریباً ہم بھی جاگے ہوئے تھے 12-1 بجے تک، پھر سو گئے۔ صبح سب نے اٹھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں، ہم واپس لیتے ہیں، اپنے ارادے سے واپس آتے ہیں۔ 12 بجے رات تک کہتا تھا کہ تم لوگ ابھی بھی جھک جاؤ، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ ہم اس کو ٹال رہے ہیں 15 دن کے بعد۔ یہ کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے موت کی بیعت کی، اللہ نے فتح دی، یہ قوم موت کے لیے تیار ہوئی، اللہ نے سپر پاور کو رسوا کیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، مجھے مولانا روم مثنوی مولانا روم بہت مشہور کتاب ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اردو سے فارسی سے تعلق ہے، ان کی وہ کتاب ہے مثنوی، پڑھائی جاتی ہے، سارے اکابرین پڑھتے ہیں، بلکہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مثنوی مولانا روم کو دیکھا پڑھا، وہ دہریہ ہو گئے تھے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جو تفسیر ماجدی کے مصنف ہیں، وہ مرتد ہو گئے تھے اور اسلام سے نکل گئے تھے۔ اتفاق سے وہ مثنوی مولانا روم ان کے ہاتھ میں پڑی تو وہ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا آدمی اس کتاب کا مصنف جب مسلمان ہے، اس کا مطلب اسلام سچا مذہب ہے، ورنہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس میں مولانا روم نے کچھ واقعات بتائے ہیں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہانی کیا ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے۔ تو مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے اس گفتگو کے دوران کہ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا، اس نے کسی پوپٹ کو اور طوطے کو کہیں سے پکڑ لایا، وہ اپنے گھر میں پنجرے میں ڈال دیا، اور پوپٹ بیچارہ طوطا پھنس گیا، وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ تاجر جانے لگا کبھی تجارت پر، تو اس نے اس پوپٹ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے کاروبار کے لیے، تم کو جہاں سے میں پکڑا تھا ان لوگوں کو تم کو کوئی خبر کروانی ہے اور کچھ پیغام دینا ہے، کوئی سندیش دینا ہے، تو وہ کہو، میں اس کو جا کے بتا دیتا ہوں تمہارے سردار کو جہاں میں نے پکڑا تھا تم کو۔ تو پوپٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ دینا کہ تمہارا ایک ساتھی اس طرح گرفتار ہو گیا ہے، قید میں ہے، اس کے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اتنا پیغام دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تاجر نے کہا کہ میں چلا گیا یہ خبر لے کر کے، اسی علاقے میں جب پہنچا ہوں تو دیکھا کہ اس کا سردار درخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے ایک ساتھی کو میں نے پکڑ لیا ہے، اور جب میں آ رہا تھا اس نے ہم سے کہا کہ ہمارے سردار کو ہمارا یہ پیغام دے دینا۔ یہ مولانا روم نے لکھا ہے۔ تو جیسے اس نے سردار نے یہ سنا، سنتے ہی اس کو اٹیک آیا اور وہ درخت کے ٹہنی پر سے گر کے مر گیا، وہ نیچے گرا، مر گیا اور مر کر کے گرا۔ تاجر کو بڑا صدمہ ہوا کہ یار اس نے اس مرنے اپنے ساتھی کے قید کی خبر کو برداشت نہیں کر سکا، افسوس ہوا، اس کو چلا گیا۔ پھر جب کاروبار کر کے وہ لوٹا ہے اپنے گھر پہ، تو اسی کتاب میں لکھا ہے کہ پوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو کہاں پہنچا دیا تھا، لیکن بات بڑی خراب ہو گئی۔ تو کیا ہوئی بھائی؟ تو جیسے میں نے تمہاری گرفتاری کی خبر دی اس کو، فوراً اس کو اٹیک آیا اور وہ برداشت نہیں کر سکا، وہ مر کے گر گیا۔ وہ بس پوپٹ کو جیسے اس نے کہا وہ بھی مر گیا، وہ گر کے پنجرے میں دونوں ٹانگ کھڑا کر کے مر گیا وہ۔
اور وہ تاجر سر پکڑے بیٹھ گیا کہ یہ کیا اور چکر ہے، اس کا سردار بھی مر گیا اور سردار کے موت کی خبر سے یہ پوپٹ بھی مر گیا پنجرے میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بڑا افسوس کرتا رہا کہ اچھا خاصا پرندہ تھا، رکھے ہوئے تھے، اب اس نے پنجرے سے پوپٹ کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ جیسے باہر پھینکا ہے پوپٹ پھر سے اڑ کر کے درخت پہ جا کے بیٹھ گیا اور ہنسنے لگا کہ میرے سردار نے مجھ کو اپنے طریقے سے یہی خبر دی تھی کہ اگر تم کو اس پنجرے سے نجات پانا ہے تو تم کو پہلے مرنا پڑے گا۔ سبق یہ ہے کہ جینا ہے تو پہلے مرنا ہوگا۔ تو وہ چونکہ ہم کو پیغام دیا تھا، کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ دیکھو تم بناوٹی مر جانا، وہ جیسے مر کر کے گرا میں سمجھ گیا کہ ہم کو وہی کہتا کہ تم ایسا طریقہ اختیار کرو، چنانچہ میں نے وہ کیا، نہ وہ مرا ہے اور نہ میں مرا تھا۔ اس میں پیغام دیا ہے انہوں نے کہ قرآن پاک میں اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت اس امت کو ہمیشہ کا غلام بنا کے رکھ دے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے گرد و پیش میں جو مسلمان ہیں وہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کے لیے جی رہے ہیں، وہ موت کی نفرت میں جی رہے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں جس قوم کا بار بار میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے 1.5 کروڑ لوگوں نے موت کے لیے نام لکھایا او ٹی پی کے ساتھ کہ میرے موبائل سے میرا نام لکھیے، او ٹی پی آئے پھر یہ بھی لکھیے، اور رجسٹرڈ کرایا اپنا نام کو۔ اللہ نے دکھا دیا جس طرح اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تمہارے لیے فتح مبین کا وعدہ کرتا ہے، خدا نے ایک ظالم جابر کمبخت کمینہ بدماش جس نے اسلام کو پنپنے دیا تقریباً 100 سال میں، اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو اللہ نے سارے دنیا کی نگاہوں میں رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ لیکن آئندہ کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہم رہنمائی یہیں سے لے رہے ہیں تم کو۔ اب رہنمائی کا کیا ہے بھائی؟ قرآن نے کہہ دیا کہ اے یہودیو، ایک طرف تو 1.5 کروڑ ایرانی پل پر، پاور پلانٹ پر اور تمام ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں بم گرانے کے انتظار میں، اور دوسری طرف اسی رات میں، اسی منگل اور بدھ کی رات میں اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے وزیر اعظم نے آرڈر کیا کہ ایران سے ہم لوگ چوکنا رہیں، لہذا تمام ایرانی تمام یہودی اور اسرائیلی بن کر میں چھپ جائیں۔ کہا رہے ہیں اپنی جان بچانی ہے تو اللہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو تم موت کی تمنا کرو۔ دوست کے پاس جانے کے لیے کون نہیں چاہے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو انہوں نے کرتوت کر رکھا ہے۔ یہودیوں کو چیلنج کر دیا اللہ نے۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اسرائیل ایک تو اوپر قائم ہے اور پورا اسرائیل بن کر پہ ہے، جہاں ایک پٹاخہ پھوٹتا ہے سب کے سب جان بچانے کے لیے ایک طرف قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ جان کے اتنے لا تجد الناس احرص الناس علی حیات، آپ ان کمبختوں کو زندگی کا حریص پائیں گے، وہ سب کچھ کریں گے کسی طرح کہ ہماری موت نہ آوے اور ہم بچتے رہیں۔ تو ایک طرف صاحب ایمان جیسا ایمان ان کا ہو، وہ ایک طرف موت کے انتظار میں سڑکوں پر ہیں، اور دوسرا قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ بدباطن قوم کبھی موت کا مقابلہ سامنا نہیں کرے گی۔ لیکن ہمارے حکمراں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب جو معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ سیز فائر ہو گیا ہے، لوگ مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہو گیا اب چلے، لیکن ایران نے کہہ دیا تھا، اس کو پتا تھا قرآن میں اللہ نے کچھ اور کہہ دیا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سائن تو کر لیا ہے معاہدے کا، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری انگلی بندوق کے ٹریگر پر رہے گی 24 گھنٹہ، جب تم کرو گے ہم بھی کریں گے۔ کیوں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ یہود، یہ منافق بدماش مومن کے سلسلے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور نہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ رکھیں گے۔ ان کو کسی وعدے، کسی ایگریمنٹ اور کسی معاہدے کی کوئی پڑی نہیں دنیا کچھ کہے، پتہ ہے، لیکن غافل مسلمان امید پہ جیتا ہے کہ اب اس نے ایسا کہہ دیا ہے۔ مدرسے والے ہم نہیں مانتے کہ وہ یہ قوم جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے،
حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے، اس کی شرارتوں سے، دنیا انسانیت کے اس کینسر سے امت دوچار ہوتی رہے گی۔ البتہ مسلمانوں کو ہر حال میں من ابتغى الہدی من غیرہ اضلہ اللہ، جو اس کے علاوہ رہنمائی چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہو گیا بھائی، سارے عالم عرب کو کیسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے امریکی اڈے جو انہوں نے قبضے کر رکھے تھے، جتنے فوجی بیس تھے، سب کا تہس نہس کر دیا امریکہ نے، اور وہ منہ چھپائے پھر رہے کہ ہم کہاں جائیں۔ کیوں بھائی؟ کہ تم نے قرآن کو چھوڑ کر تم نے امریکہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے کہہ دیا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ اس کو توڑ دے گا، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، ابھی بھی لوٹ آنا چاہیے قرآن کی طرف۔ بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بشارت کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا، جو دیہات میں کہتے ہیں نا کہ بند مٹھی لاکھ کی اور مٹھی کھل گئی تو راکھ کی، تو وہ صاحب بہادر کی مٹھی بند تھی اب تک، لیکن ایک چھوٹے ملک نے اس کی مٹھی کھلوا دیا ہے، اور پورے عالم عرب کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ بدبخت صرف اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے پیسہ ہم سے لیتا ہے، اور فوجی اڈہ ہمارے ملک میں بنا رکھا ہے، ہماری حفاظت کرنے کے لائق نہیں ہے، ورنہ ہم آج برباد نہیں ہوتے امریکہ ایران کے ہاتھوں۔ تو اب نظریہ بدل رہا ہے انشاءاللہ، اب لوگوں کے اندر ہوش آ رہا ہے کہ ہماری دنیا اب اس کے بل پہ نہیں رہے گی۔ پورا یورپ جو نیٹو کو اس نے جمع کر رکھا تھا کہ تم ہم لوگ ایک ساتھ لڑیں گے، اس موقع پر ایک بھی یورپ کا ملک اس کا ساتھ دینے نہیں آیا، وہ تنہا پڑ گیا۔ اب یہ چونکہ 80-90 سال کی جو مسلمانوں کے خون پینے کی لت لگی ہوئی تھی، یہ دھیرے دھیرے چھوٹے گی، اور انشاءاللہ چاہے وہ گناہگار ہے اور فاسق و فاجر ہے ایرانی قوم، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کبھی کبھی فاسق و فاجر کے ذریعے بھی اپنے دین کی حفاظت کروا لیتا ہے، چاہے ہم اس کے عقیدے سے متفق نہیں ہو، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے اس فاسق فاجر اس قوم کے ذریعے بھی اسلام اور ایمان کی سربلندی کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، اور وہ تہذیب جو جکڑے ہوا تھا سارے عالم اسلامی کو، سارے مظلوموں کو، مسلمان نہیں، دنیا انسانیت، دنیا مظلومیت اس کے شکنجے میں تھی، انشاءاللہ وہ جال ٹوٹا ہے اور مزید ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو نیست و نابود کرے، اور کمزوروں کو، مظلوموں کو اور مسلمانوں کو دنیا اسلام کو سربلندی عطا کرے۔ مولانا دو تین سپر پاوریں آئیں، کبھی آیا برطانیہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد روس ٹوٹ گیا، اب لوگ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے ٹوٹنے کی باری ہے۔ انشاءاللہ اب یہ دور اسلام کا ہوگا، ایک نیا بلاک بنے گا، اب وہ بلاک امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا، لکھ لیجئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔